چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ 70 سال کی زندگی، 80-90 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی اللہ نے کیوں دی تھی جانتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے، نیک کام کے لیے۔ اب موقع نہیں ملے گا، چل نکل، اور اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں آئے، اور یہ عقیدہ رکھنا ان کو جو پسند ہے، ان کے پسند کا پکوان، طعام، کھانا، لذیذ چیزیں بنا کر کے رکھنا۔ جاؤ علی وجہ البصیرہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، کب ہوئے تھے جانتے ہیں؟ شوال کے مہینے میں۔ کب؟ 10.5 مہینہ کے بعد مسلمانوں کو یاد آیا یہ شعبان میں حلوے کھا رہا ہے۔ قرآن میں کہیں شب برات نہیں ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں شب برات لفظ نہیں ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو شب کے معنی جو ہے یہ رات ہے، اور برات کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ برات کے معنی ہے بیزاری، اظہار نفرت والی چیز، برات والی چیز۔ اب شب برات کا اگر آپ دونوں کو جوڑ کر کے معنی دیکھا جائے تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ برات مطلب بیزاری والی رات، نفرت والی رات۔ شیعہ جو ہے نا یہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ 12ویں امام ان کے غائب ہیں، وہ 12ویں امام کی چٹیاں نکالتے ہیں سمندروں میں جا کر کے۔ 15 شعبان کی رات کو دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، سمندروں میں چٹیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے امام صاحب آپ غائب ہیں، جلدی چلے آؤ، سنی مسلمانوں نے، سنی حکمرانوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، آ کر کے ان سے بدلہ لو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ پروردگارہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آج اس کی تقریباً 10ویں تاریخ ہے۔ رمضان بھی قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی جو رات اور 15 شعبان کا جو دن ہے وہ بھی قریب ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ 15 شعبان کی رات کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں، آپ انہیں بدعات کہہ لیں، خرافات کہہ لیں، رسوم و رواج کہہ لیں، اسلام سے ہٹ کر کے آپ اسے کوئی بھی نام دیں، بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز کہ مختصر طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور وقت اور موقع ملا تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ 15 شعبان کے حوالے سے چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ جیسے 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کی رات میں مسلمان جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اور طرح طرح کی عبادت اور بندگی بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہے، نیتیں بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ جانچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ ہو یا اس کی رات میں شب بیداری ہو، رات کو جاگنا ہو، یہ تمام اعمال اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں کہاں تک رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری کہ ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر پچھلے جمعہ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کریں 2-4 ایام جو اور باقی بچے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کے اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے بھائی، بہت سارے بزرگ، بہت ساری امت کی مائیں بہنیں الحمدللہ اس ماہ میں روزہ رکھتی ہیں، اور رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا حکم بھی ہے، ہمارے نبی کا عمل بھی ہے، ہمارے نبی نے کہا بھی ہے، ہمارے نبی نے کیا بھی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان اصل میں یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے کہا اس میں لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے جن کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سمجھنے کی اللہ نے، سوچنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو ماہ شعبان دراصل یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ابھی سے ہم اور آپ، میری آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں ذہنی طور پر کہ رمضان آ رہا ہے، پوری طریقے سے انشاءاللہ عبادتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے کہ میں نے کہا اس ماہ میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت اور حدیث ہے، مائی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔
بڑی پابندی کے ساتھ پورا مہینہ اگر آپ نے روزہ رکھا وہ رمضان کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ اگر آپ نے کسی مہینہ میں روزہ رکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کی ایک حکمت پر میں قربان جاؤں واللہ العظیم، آپ جب پڑھیں گے اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو فرائض عبادت رکھی ہے نا، فرائض سے پہلے اللہ نے سنتوں کی اور نوافل کا اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم دیا. کیسے جانتے ہیں؟ فجر کی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ 2 رکعت سنت ہے. ظہر میں 4 رکعت پڑھتے فرض، پہلے کہا گیا 4 رکعت سنت پڑھیے اگر موقع ہے، بعد میں پھر 2 رکعت سنت پڑھیے. عصر میں کہا گیا 4 رکعت فرض ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو نماز عصر میں موقع ملے تو فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے نماز عصر میں. فرماتے ہیں محمد رسول اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو عصر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. نماز مغرب میں آپ دیکھ لیں 3 رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے فرض میں آپ داخل ہوں. یہ ایک اللہ کی حکمت پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جتنے فرائض ہیں اللہ نے عبادتوں کو فرض قرار دیا، اللہ نے کہا پہلے نفل پڑھو. یہی دیکھو رمضان مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے سارے روزے فرض ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ رمضان کے روزوں سے پہلے، فرائض سے پہلے کیا کرو؟ شعبان میں روزہ رکھو. یہ نفل ہے، یہ پہلے کی عبادت ہے. پھر رمضان مہینہ گزر جائے، اللہ نے کہا شوال میں کتنے روزے رکھو؟ 6 روزے رکھو. قربان جائیں، یہ اللہ کی ایسی بڑی حکمت ہے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. فرائض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ سنتوں کا اور نوافل کو ادا کرنے کی اللہ نے تعلیم دی. اس لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مالداروں سے کہا گیا بار بار عمرہ کرو. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، فرض اگر آپ نے ادا کر لیا ہے اللہ نے طاقت دی ہے عمرہ ادا کرو. عمرہ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر مالداری بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی فقیری دور کرے گا اور اللہ کے آپ محبوب بندے بن جائیں گے. تو پتہ چلا روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے. شعبان میں بھی رکھنے کا حکم ہے، رمضان میں بھی رکھنے کا حکم ہے، شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کا حکم دیا ہے. روزہ بڑی اہم عبادت ہے مسلمانوں، اللہ نے بڑی خاص تاکید کی ہے اور روزے دار سے اللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اس لحاظ سے شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، اللہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اللہ نے روزے کی ذمہ داریوں کو ہم سب کو سمجھایا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روزے سے اللہ کی بڑی محبت ہے، روزے دار سے اللہ کی بڑی محبت ہے، روزہ عمل سے اللہ کو بڑی محبت ہے. اللہ کو جس سے محبت ہے مجھے اور آپ سب کو اور امت کے سارے لوگوں کو اس عمل سے محبت ہونی چاہیے. اتنی باتیں ہونے کے بعد چونکہ وقت بڑا کم ہے، بڑا محدود وقت ہے میرے پاس اور 2-4 باتیں مجھے جلدی میں کرنی انشاءاللہ، وہ کر کے میں بات ختم کروں گا. یہ تو ہو گیا ماہ شعبان ہو یا ماہ رمضان ہو یا ماہ شوال ہو روزہ رکھنا، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے. بس اللہ سے یہ بھیک مانگے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات جو مجھے کرنی ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جیسے ہر مہینہ میں لوگوں نے بدعتوں کو انجام دیا ہے ایسے شعبان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اب آپ دیکھیے شعبان میں جہاں اتنی اہم تاکید آئی ہے، روزہ رکھنے کا عمل بتایا گیا ہے، وہاں پر شیطان نے کیسے مسلمانوں کو گمراہ کیا. 15 شعبان کی جب رات آتی ہے واللہ العظیم بہت سارے مسلمانوں کے یہاں بلکہ کئی مسلمانوں کے یہاں یہ سمجھا گیا ہے کہ 15 شعبان کی رات یہ لیلۃ مبارکہ ہے، یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے اور اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جناب عالی اس رات بڑی تیاری کی جاتی ہے، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عشاء کی نماز بہت بعد میں ادا کی جاتی ہے، پوری رات ایک عبادت کا ماحول بنایا جاتا ہے، مساجد کو سجایا جاتا ہے، بہت سارے پیسے خرچے کیے جاتے ہیں اور اس رات کا نام دیا گیا ہے شب برات.
ایک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں یہ شب برات کا لفظ آیا ہے؟ یہ دونوں لفظ یہ الگ الگ زبان کے ہیں، ایک فارسی لفظ ہے اور ایک عربی لفظ ہے، دونوں کو جوڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب جو لفظ ہے نا یہ فارسی لفظ ہے اور شب کے معنی ہے رات، جیسے بولتے ہیں شب زفاف، شب عروس، شب قدر بولتے ہیں نا، شب قدر بولتے ہیں۔ شب یہ فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے، اب دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کی پوری جو زبان ہے یہ عربی زبان ہے، قرآن میں کہیں شب برات نہیں ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں شب برات لفظ نہیں ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا ہے، لیکن شب برات کا لفظ اللہ کے کلام میں ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہو ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اچھا چلیے دونوں کو جوڑ دیا جائے، بات میں بڑی جلدی میں کروں گا چونکہ بہت ساری باتیں ہیں اور یہ آج ہی جمعہ اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، چونکہ آئندہ جمعہ سے پھر ہمیں اور آپ کو رمضان کی تیاریوں میں لگ جانی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو شب کے معنی جو ہے یہ رات ہے، اور برات کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ برات کے معنی ہے بیزاری، اظہار نفرت، نفرت والی چیز، برات والی چیز۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ آدمی جیل سے بری ہو گیا ہے، بولتے ہیں نا یہ آدمی گناہوں سے بری ہو گیا ہے، اس آدمی کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب شب برات کا اگر لفظ اگر آپ دونوں کو جوڑ کر کے معنی دیکھا جائے تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ برات مطلب بیزاری والی رات، نفرت والی رات، تبرہ والی رات، اظہار نفرت والی رات۔ اب آپ سوچیں گے شب برات کی جو ہے، شب برات جو لفظ ہے اس کے معنی ہے نفرت والی رات، تو کس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، کس سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، شیطان نے جیسے گمراہ کیا ویسے یہاں پر بھی گمراہ کیا۔ اصل میں شیعہ جو ہے نا، شیعہ قوم، دعا کرے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری منبر رسول سے دعا ہے اللہ انہیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ شیعہ جو ہے نا یہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کے ایک امام ہیں، 12ویں امام ہیں جو امام غائب ہیں، ابھی تک نہیں آئے ہیں، نہ جانے کب وہ آئیں گے۔ 12ویں امام ان کے غائب ہیں، وہ 12ویں امام کی چٹیاں نکالتے ہیں سمندروں میں جا کر کے، 15 شعبان کی رات کو دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، سمندروں میں چٹیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے امام صاحب آپ غائب ہیں، جلدی چلے آؤ، سنی مسلمانوں نے، سنی حکمرانوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، آ کر کے ان سے بدلہ لو۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کی قسم ہے 15 شعبان کی رات جو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی شیعہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہیں عرش والے نے اولئک ہم الراشدون کہا، اولئک ہم الصادقون کہا، اولئک ہم الصالحون کہا، اولئک ہم الفائزون کہا، وہ صحابہ کرام عرش والے نے جن کو اصحاب الجنہ کہا ہے، اللہ کی قسم ہے کیا کہا جائے، وقت نہیں میرے پاس تفصیل میں جانے کا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پر بدزبانیاں کرتے ہیں، بیزاری والی رات ہے وہ، نفرت والی رات ہے وہ، صحابہ کرام سے نفرت کی جاتی ہے، مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے، صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں یہ لفظ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے مسلمانوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے نا وہ شب برات میں ہوا ہے۔ ارے اللہ کی قسم ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو نازل ہوا ہے یہ شب برات میں نہیں، 15 شعبان کی رات کو نہیں، قرآن یہ نازل ہوا ہے رمضان میں، اور رمضان میں وہ بھی کب؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔
قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو نہ کہ 15 شعبان کی رات، نہ کہ شب برات، نہ، قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور وہ بھی رمضان میں، یہ شب قدر میں ہوا ہے۔ یہ اتنی باتیں تھی، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، 15 شعبان کی رات جیسے کہ شب برات کی ایک بدعت ہے، ویسے 1 2 4 اور ہیں جنہیں میں انگلیوں پر گنا دیتا ہوں اور بات میری ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہے، ہم نے تو بچپن سے محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، وہ یہ ہے خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، اور جناب عالی نہ جانے کتنی تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں اور قبرستان کی صفائی کی جاتی ہے، لائٹیں لگائے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں۔ پچھلے دفعہ کسی بھائی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھیجا کہ قبرستان کو اسے سجایا گیا ہے جیسے محل بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایک عجیب تماشا، وہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور بطور خاص بعد نماز مغرب کے 15 شعبان کی رات کو پیر و جوان، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے سب قبرستان کی جانب نکل جاتے ہیں۔ ایک عجیب تماشا، اللہ کی قسم ہے، اور وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے، بے حجابی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل 15 شعبان کی رات قبرستان جانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے تھے۔ سنیے میرے بھائیوں، اسلام نے کہا ہے قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہیں جانا۔ بعد میں جب دیکھا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا تو آپ نے کہا قبروں کو جائیے، قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ جب آپ قبرستان جائیں گے نا، واللہ العظیم ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں، نہ جانے اس میں کتنے اپنے لوگ ہیں، یہاں قبروں میں دفن ہیں۔ قبرستان جائیں گے آپ تو آپ کو موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ لیکن 15 شعبان کی رات خاص کر لینا، پھر سال میں دوبارہ پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کی تعلیم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، بلکہ آپ کو جب موقع ملے، آج موقع ملے آج جائیے، کل موقع ملے کل جائیے، جمعہ کے بعد جائیے، مغرب کے بعد جائیے، قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، تعین کر لینا اور آج کے دن جانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے جو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سبھی لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو ہمارے گھر کے جو آبا و اجداد ہیں نا، رشتہ دار ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، انتقال کر گئے ہیں نا، 15 شعبان کی رات کو ان کی روحیں واپس آتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، اور ان کو ایک نام دیا گیا ہے مردوں کی عید، یا اور نہ جانے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کب؟ 15 شعبان کی رات روحیں واپس آتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی روح دنیا میں واپس آئے، اس سے بدترین عقیدہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا
انہا کلمۃ ہوا قائلوہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. مرنے والا انسان جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ایک تمنا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. جتنے بھی مرنے والے ہیں نا, موت جن کو بھی آتی ہے نا, اللہ کے خواہ نیک بندے ہوں یا کوئی اور ہو, جب خاص طور پر جو برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, بدکار قسم کے لوگ, جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ایک چیز کی دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں پاک پروردگارا فرشتہ آ رہا ہے روح نکالنے کے لیے, دنیا سے جانے کا وقت ہے, اللہ ایک موقع دے دے. کس لیے جانتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں, دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں, گھر بنانے کے لیے نہیں, ملاقات کے لیے نہیں, اللہ ایک موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ دنیا میں واپس جا کر کے نیک کام کر کے آؤں. یا آج اللہ نے موقع دیا ہے نیک کام کرنے کا. موت کا جب وقت آتا ہے مرنے والا ایک دعا کرتا ہے, ایک موقع دے دے اللہ دنیا میں, ایک چانس اللہ دے دے, دنیا میں جا کر کے نیک کام کر کے آؤں. فرشتہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ کلا انہا کلمہ ہوا قائلوہا. چپ ہو جا, خاموش ہو جا. 70 سال کی زندگی, 80-90 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی اللہ نے کیوں دی تھی جانتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے, نیک کام کے لیے. اب موقع نہیں ملے گا, چل نکل, اور اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے. مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں آئے اور یہ عقیدہ رکھنا ان کو جو پسند ہے, ان کے پسند کا پکوان, طعام, کھانا, لذیذ چیزیں بنا کر کے رکھنا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں واللہ ممبر پہ, اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی. روحیں ملانے کا بھی عقیدہ شروع ہے, روح ملائی جاتی ہے. ارے جو نظر بھی نہیں آتے ہیں روحیں ملانے کا عقیدہ بھی ہے مسلمانوں میں, اور نہ جانے اس میں کتنے خرافات اور بدعات اور شرکیہ اعمال, ایسے ایسے قصے اور کہانیاں اور لطیفے مسلمانوں میں مشہور ہیں, آپ تعجب کریں گے میرے بھائیوں. تو یہ روحوں کی واپسی کا عقیدہ دنیا میں یہ سراسر باطل ہے. اللہ نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے برزخی زندگی میں چلے جاتا ہے, جب تک قیامت نہیں آتی ہے برزخی زندگی ہے. قیامت آئے گی اٹھایا جائے گا, دنیا میں واپس پلٹ کر کے کوئی نہیں آتا ہے, کوئی نہیں آتا ہے. سب بدعقیدگی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اور آخری بات تو یہ ہے, مجھے کہتے ہوئے خود شرم آ رہی ہے کہ ایسا بھی عقیدہ مسلمانوں میں ہے اور ایسے بھی روایت مسلمانوں میں موجود ہے کہ 15 شعبان کے دن حلوہ بنا کر کے کھانا, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 شعبان کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, نبی نے حلوہ کھایا تھا, نبی کی محبت میں ہم بھی حلوہ کھا رہے. ارے حلوہ کھائیے, لوگوں کو کھلائیے بھی, اچھی چیز ہے, طاقتور چیز ہے, آپ کھائیے, لوگوں کو دعوت دیجیے, لوگ حلوہ کھائیں گے. لیکن 15 شعبان کے دن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے, نبی نے کھایا تھا. نبی کے دانت کب ٹوٹے تھے معلوم ہے؟ جاؤ علی وجہ البصیرہ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کب ہوئے تھے جانتے ہیں؟ شوال کے مہینے میں. کب؟ 10.5 مہینہ کے بعد مسلمانوں کو یاد آیا یہ شعبان میں حلوے کھا رہا ہے. نبی کے دانت شہید ہوئے تھے شوال کے مہینے میں, غزوہ احد میں جب ایک دشمن نے دھکا دے دیا تھا, محمد رسول اللہ ایک گڑھے میں گر گئے تھے, آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے. نبی دشمن سے لڑ کر کے آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں, اور مسلمان نبی کی محبت میں ہر سال حلوے کھا رہا ہے. نبی کے دانت ٹوٹے تھے, آپ کے بھی دانت ٹوٹے ہیں. حلوہ کھائیے, لوگوں کو کھلائیے, دعوت دیجئے, لیکن 15 شعبان کے دن یہ خاص کر لینا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے, یہ غلط ہے میرے بھائی, یہ غلط ہے. یہ نبی کے دانت شوال کے مہینے میں ٹوٹے, اور نبی نے کھایا بھی یا نہیں کھایا یہ بھی کسی صحیح روایت میں نہیں ہے. نبی کو تو جو کی روٹیاں اور گیہوں کی روٹیاں میسر نہیں, مائی عائشہ تھا. یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا میرے بھائیوں. کہنا یہ ہے, بات بطور خلاصے کے, بات میری ختم ہو رہی انشاءاللہ.
رسول اللہ پر مکمل کر دیا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، کمی اور گنجائش کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہمارا آپ کا کام یہ ہے، ہمارے نبی جو دین چھوڑ کر کے گئے ہیں اس دین کا علم حاصل کرو، اس دین پر عمل کرو، اس دین کی دعوت دو، اس دین کا پیغام دو۔ مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ اسلام میں بدعات کو لانا، خرافات کو لانا، شرکیہ اعمال کو لانا، رسوم و رواج کو لانا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی